کیا، وہ کم نظر تھے کہ نادان تھے کہ شوفتہ گر، وہ کم نظر تھے کہ نادان تھے کہ شوفتہ گر، جو تجھ کو جن و ملائک کا ترجمہ سمجھے، جو تجھ کو جن و ملائک کا ترجمہ سمجھے، تیری نظر میں ہمیشہ زمیں کے زخم رہے، امتی امتی اور تیری نظر میں ہمیشہ زمیں کے زخم رہے، مگر یہ تجھ کو مسیحا آسماں سمجھے۔ ارے بھائی حضور فرشتوں کی نجات کے لیے تھوڑی تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہم لوگوں کی نجات کے لیے آئے تھے، لیکن کہا یہ گیا کہ نہیں بھائی وہ تو بس اوپر کا معاملہ، ہمارا اس سے بات سے کیا تعلق۔ تیری نظر میں ہمیشہ زمیں کے زخم رہے، مگر یہ تجھ کو مسیحا آسماں سمجھے، عروج عظمت آدم تھا مدعا تیرا۔ حضور نے بھی فرمایا اور قرآن میں بھی ہے، ان اکرمکم اللہ اتقاکم، عروج عظمت آدم تھا مدعا تیرا، ان کرمنا بنی آدم، قرآن کا ان کرم بنی آدم، تو وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ عروج عظمت آدم تھا مدعا تیرا، مگر یہ لوگ نقوش فنا ابھارتے ہیں، مگر یہ لوگ نقوش فنا ابھارتے ہیں، کس آسماں پہ تو اے پیمبر مشرق، زمیں کے زخم تجھے آج بھی پکار۔ تو اس نوعیت کی نعت، اس نوعیت کا استغاثہ، یہ جو حلوہ مانڈے ملا اور نعت گو ہے نا، ان کے وہاں نہیں ہے، اور جب وہ ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے عام آدمیوں کے تو لیے نہیں کہا، اسے یہ معلوم تھا کہ اس کو اچھا سب سے کم درجے میں تو میں ہوں، لیکن یہ کہ بہت اعلیٰ درجے میں سمجھنے والے آئندہ 100 سال کے بعد آئیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ میں نہیں سمجھ گیا تو بڑا کمال کیا، نہیں، سب سے کم درجے میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن آئندہ 50 سال 200 سال میں انٹرپٹ یہاں پہ کر رہا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ کہ ابھی ہم لوگ ڈنر لیں گے. We continued. There are two aspects of Ahmad Faraz he was talking about in broader framework. Ahmad Faraz as a عاشق رسول، اس میں آپ یہ تو میں نے اس موضوع پہ جی ہاں، لیکن مین چیز یہ نہیں کہ عاشق رسول تو کرشن بہاری رول ہے، اس کی ہم ادب پہ میرٹ ڈاکٹر ہمارے بیچ آ گئے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر سجاد صاحب جن کے ہم بہت ممنون ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں. بے شک میں چاہوں گا ان سے ایک انفارمل ٹاک ہو رہی ہے جس میں یہ ابھر کے آیا ہے کہ ہم لوگ جب کوئی بات کریں ایسا تو نہیں ہم تعصب کی نظر چیزوں دیکھ رہے ہیں. ہمیں ایسا لگا، میرا یہ الزام ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر کہ ایسا تو نہیں کہ آپ ایک اس کو تعصب کی آپ کا اٹیچمنٹ رہا ہے احمد فراز سے میرے لیے محترم ہے. میرے ساتھ احمد فراز کو آپ پرسنل ریلیشن کی بیسس پر نہیں دے رہے ہیں. کوئی یہاں پہ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا جو نہیں میں کہہ رہا ہوں. سیکنڈ چیز، اب احمد فراز صاحب کے پرسنل کوالٹی کیا تھی ان کی، یہ تھی ہم یہاں پہ دوسرے موضوع پارٹ میں جب جائیں گے میرٹ ہوگی. وی ٹاک اباؤٹ میرٹس ہاؤ یو ڈسٹنگوش بٹوین احمد فراز اینڈ فیض فار ایگزامپل. نہیں ہم مقابلہ کسی نہیں آپ نے کہا بڑا شاید بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی. آپ اس کنٹروورسی کو ریموو کریں. آپ نے کلیم کیا جو میں نے دلائل مثال کے طور سے اس کی بطور ابھی ناکافی ہے مسلمان ہونے کے لیے، یا آپ کو اپیل نہیں کر رہے ہیں مسلمان والی. ہم اتفاق موضوع یہ ہے، بالکل ایگری ہو گئے ہم آپ کی بات سے. دوسرا موضوع نہیں اس کو کنٹینیو رکھیں. ایک سیکنڈ، ابھی آپ نے ان کے مسلمان ہونے کا نظم پڑھ کے آپ نے پورا کر لیا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے جہاں سے سٹارٹ لیا ہے ہم فن پہ بات کر رہے ہیں. ہم نہ انڈیا کا شاعر نہ پاکستان کا شاعر، اردو زبان کا اچھا شاعر، اور بس یہ دیکھیے کہ وہ کس مقام پر. دوسرے پارٹ میں میں یہ ثابت کروں گا کہ اچھے شاعر کی کیا خصوصیات ہیں اور وہ کس درجہ اس میں ہیں. مجھے میں ماڈریٹر تو نہیں ہوں، لیکن میں چاہوں گا ڈاکٹر سجاد صاحب پرنسپل صاحب یہ کوئی انفارمل ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کا ضرور سبجیکٹ کیمسٹری رہا ہے، لیکن چونکہ الہ آباد یونیورسٹی ایم پی ہاؤس میں بڑے مشاعرے کا، تو یہاں پہ وہ ڈسٹنگش کریں گے کہ ہمارا فریم سے ہم کہیں جذبات میں نکل رہے ہیں باہر، ہم اس کو فریم میں لانے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر نعیم حامد علی صاحب سے چونکہ ہمارے لیے استاد محترم ہے، وہ یہ بتائیں
کہ احمد فراز کیوں بڑا شاعر تھی فیض ہے اس طرح وداؤٹ پریجوڈس آف باؤنڈریز ریلیجن. وہ تو میں ختم کر دیا, وہ آپ کے جذبات وہ ابھی تک ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کہی اس سے کم از کم وہ جذبات کے ساتھ اس کے پیچھے ٹھوس منطقی دعوے بھی ہیں. نہیں ہم جذبات کو الگ رکھتے ہیں, جب آدمی بات کی جاتی ہے میری کی جاتی ہے. یعنی ول کنٹینیو. دیکھیے ڈاکٹر عتیق صاحب تشریف لے آئے ہیں اور اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو رکھیں. فاروق پٹیل صاحب کے ممنون ہے, کاظمی صاحب بھی اس سلسلے میں, ویسے تو میں ان کا کلیگ ہوں لیکن یہ میرے استاد محترم اردو ہے, کچھ بتائیں گے روشنی جب یہ بات کی جائے کہ میں نے کہا نہیں غالب ادھار کی پیتے تھے, کہاں کیا کہتے ہیں میرٹ پہ ہم فریم سے نکل کے رکھ سکتے. آج مجھے تعجب اور آپ فریم سے سوری مجھے آپ یہ بتائیں گے میرے بالکل فریم سے. اور ارشد محسن صاحب بھی نوال ہوں گے کہ جب ہم فراز کو پاکستان کا بڑا نہیں, ہمیں اردو ادب عالم ادب کی بات کر رہے ہیں. وہ تو جب بڑا شاعر تو پورے عالم میں اردو کا بڑا شاعر مانا جائے گا نا. آپ بات سوال ہو گئی علامہ اقبال کا پھر میں اگین آپ پاکستان کا بڑا شاعر علامہ اقبال پاکستان سے پہلے بڑے شاعر ہیں تو کہاں پاکستان تو تیسرا ارے ڈاکٹر صاحب آئی تھنک یو آر گوئنگ فلو ان جذبات. اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب میری لوگ خاموخواہ سیکولر بننے کے چکر میں میری بات کو وہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بات آدم یہ جو بات میں کر رہا ہوں ملزوم ہے. ارے بھائی ادب کے لیے ریلیجن ضروری ہے تو غالب ارے آپ کانٹروورسی کریں. سر سید احمد خان تو کرسچان کا یار, مسلمان ہونا الگ بات ہے. سید احسن خان امت مسلمہ جو ایک بلین مسلمان ہیں ان کا محسن ہے. تو وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں سر سید احمد خان ایز ایجوکیشنسٹ کہلاتے, ریلیجیس اسکالر کا کوئی اسٹیٹس نہیں. کوئی نہیں, انہوں نے تفسیر وفسیر لکھی ہو. پلیز ہم کانٹینیو غالباً جذبات میں ہم لوگ کیری ہو گئے. میں چاہوں گا اس فریم ورک میں لانے ڈاکٹر سجاد صاحب, ہمارے افضل خان صاحب, چونکہ لائیو تو بالکل انفارمل ہو رہا ہے. وفالی فاروق پٹیل صاحب یہاں کٹنگ موجود ہے. پرنسپل صاحب کا جو کہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں, کم سخن ہے. ہمارے فریم جذبات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن غالباً یہ ہم نکل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب فریم سے باہر جا رہے ہیں. احمد فراز کیوں یہ آپ کا خیال ہے, وہ تو میں ثابت کروں گا ہی. یہ بات تو میرا مشن ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ وہ بحث زبان اور ادب اور مضامین کے اعتبار سے. لیکن میں اپنی اس بات سے بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی اضافی خوبی ہے, اور یہ خوبی اگر ہوگی تبھی ہم اسے بڑا شاعر پاکستان کا مانیں گے. پاکستان کا جب مانیں گے تو ساری دنیا اور اردو بولنے والوں کا بڑا شاعر. کچھ نمبر رکھ لیں گے اس کی اسلامیت کے. چلے ہم لوگ بات کریں گے موضوع پہ. یہ پیشنز بہت ہائی ہوئے. کون ڈاؤن لیٹ اس ہیو سوٹیبل ڈنر. ڈاکٹر صاحب اس سبجیکٹ کو اوپن کریں گے. دوبارہ وی آر گوئنگ ٹو کٹ دی تھنگ. آفٹر انٹرویشن وی آر گوئنگ ٹو